I request parents that they should not send any gift to any teacher because it creates indiscrimination among the teachers. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کسی بھی صورت میں ایسے گفٹس پہ تو گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے. گورنمنٹ شوڈ بین such things in the schools. It should not be encouraged. یہ بہت غلط بات ہے. I am not with it. As a teacher, as an educationist, I do not like these things. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بچوں کو بچپن سے ہی اس بات کی ٹریننگ دینا کہ وہ کل اکیلے بیٹھنے کے لیے رات کو تیار ہو جائے. میں بار بار بولتا ہوں کہ یہاں پر ایک پیرنٹ ہی غلط ہے. پیرنٹ لے کے جاتا ہے ڈونیشن کہ میرے بچے کو ایڈمیشن ہو جائے تو اسکول والا کیا کرے گا. پیرنٹ خود بولتا ہے کہ مجھے رسید کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے ایڈمیشن دے دو. دیکھیے جی, جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے اس کو سماج سے ایک ساتھ ہم دور نہیں کر سکتے. ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ میرا کام نپٹ گیا, میرا کام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ مورلی ہو گیا, مورلی ہو گیا. اس کو اپنے کام سے انڈیویجول لیول پہ غرض ہے کہ خود اپنے آپ کو آپ سنبھالو. جب پیرنٹ اپنے آپ کو خود سنبھالے اس کا بچہ نیچرلی سنبھل جائے گا. آپ یہ ڈے کیوں نہیں منا رہے ہیں کہ جیسے اساتذہ کی طرف سے بچوں پر غیر اخلاقی حملے ہو رہے ہیں, غیر اخلاقی زیادتیاں ہو رہی ہے, جہاں پہ بچے کرے اساتذہ کی طرف سے بچوں پر ہو رہے ہیں, بہت سارے کیس رجسٹر بھی ہوئے ہیں, غیر اخلاق سوز حملے ہوئے ہیں بچوں پر, غیر اخلاقی چیزیں حرکتیں ہو رہی ہیں, تو بہت سارے کیس رجسٹر بھی ہوئے ہیں. تو اس پر آپ کوئی دن کیوں نہیں مناتا ہے کہ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں جناب اعجاز صاحب, چیئرمین نائبر فیلڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ سکولوں میں بہت سارے ڈے منائے جا رہے ہیں, جیسے کہ مدرس ڈے منایا جا رہا ہے, سپورٹس ڈے منایا جا رہا ہے, اینول ڈے منایا جا رہا ہے, صفائی کا ہفتہ منایا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ بہت سارے ڈے منائے جا رہے ہیں. اب ایک اور دن منانے کی سکولوں میں بتایا جا رہا ہے, شاید 6 ستمبر کو منایا جا رہا ہے ٹیچرز ڈے, 5 ستمبر کو ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں بچوں میں ایک کھلبلی سی مچی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کچھ ٹیچر گفٹوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچوں سے, توقع رکھتے ہیں بچوں سے وہ گفٹ لا رہے ہیں. کچھ والدین نے ہم کو کہا ہے, کسی نے یہ کہا کہ ہم نے ایک شرٹ لائی ہے, کسی نے کہا ہم نے ایک پینٹ لایا ہے جو ٹیچر اس کو گفٹ دینا ہے, کسی نے کہا اور کچھ. تو اس سلسلے میں آپ سے یہی گزارش ہے ہماری کہ آپ کس نگاہ سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بچوں سے گفٹ استاد لے گا یا استاد ڈیمانڈ کرے گا یا استاد اس کی توقع رکھے گا, کہ کیا ہے یہ؟ دیکھیے غلام حسن صاحب, جہاں تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, ایک بچے کو جانکاری ضرور ہونی چاہیے, واقف ہونا چاہیے بچہ کہ جو ہماری تاریخ میں یا ہمارے کیلنڈر میں ڈیٹس الگ الگ دیے گئے ہیں, چاہے وہ اسکول سے ریلیٹڈ اینول ڈے ہو, ٹیچرز ڈے ہو, مدرس ڈے ہو, یا اور بہت سارے چلڈرنز ڈے, بہت سارے ڈے منائے جا رہے ہیں. اور بچوں کو ان سے متعلق کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, یہ بچوں کو سمجھانا ہے. جیسے چلڈرنز ڈے پہ جواہر لال نہرو کتنا بچوں سے پیار کرتے تھے, اس سے متعلق بچوں کو آگاہ کرنا. اسی طرح سے ٹیچرز ڈے کی تاریخ کیا ہے اس سے متعلق بچوں کو جانکاری دینا. استاد کا احترام اور استاد کا بچوں سے پیار, یہ موضوع ہونا چاہیے
چیپٹر کا. یہ نہیں کہ ہم ایک دن نہ منائیں, دن تو منایا جاتا ہے. 1 گھنٹے تقریب ہونی چاہیے اسکولوں کے اندر, 2 گھنٹے کی تقریب ہو. ہر کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر بچے کو, استاد اور بچے کی ریلیشن کو سمجھائے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے, کیونکہ ایک نالج کا حصہ ہے, ایجوکیشن کا حصہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو ایک استاد کی اہمیت اور تعلیم کی افادیت کے متعلق جانکاری ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو بھی ایک فیشن کی طور لیا ہے, اور کچھ ایسے رسم و رواج ہم نے اسے ریلیٹ کیا ہے جو شاید بہت غلط ہے. ایک بچہ اپنے 6 استادوں میں, جو اس کو 6 یا 7 اساتذہ پڑھا رہے ہیں, ان میں سے وہ ایک کو گفٹ لے گا, تو باقی 6 استادوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو اسے ناراض ہو ہی جائے گے نیچرلی. چلو اگر اسے کہیں گے نہیں, لیکن دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں ناراضگی ہوگی. لہذا یہ غلط بنیادی طور پر یہ کہ بچہ کسی ٹیچر کو گفٹ لائے. میرے اسکول میں کسی بھی صورت میں الاؤڈ نہیں ہے. پچھلے سال کچھ بچوں نے جو گفٹس لائے, آئی ریٹرن بیک ٹو دا پیرنٹس, میں نے واپس کی. اس سال ہم نے 10 دن پہلے میٹنگ بلائی, ہیڈس کے ساتھ, پرنسپل کے ساتھ میں نے میٹنگ کی, اور آج بھی اسی سے ریلیٹڈ میٹنگ ہے کہ کل کوئی بھی بچہ اپنے اساتذہ کو کسی بھی صورت میں کوئی گفٹ یہاں قبول نہیں ہوگا, اور نہ بچے لائے. ہم پیرنٹس کو میسیج ڈال رہے ہیں کہ کوئی بھی پیرنٹ کسی بھی ٹیچر کے لیے اپنے بچے کے ہاتھ اسکول گفٹ نہ بھیجے. ہمیں معلوم ہے کہ ٹیچرز ڈے کیسے منایا جا رہا ہے, ہمیں اس دن کیا کرنا ہے, یہ ہم اساتذہ خود جانتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شادی کا جیسا ماحول پیدا کرنا ہے, کوئی ایسا رسم و رواج پیدا کرنا ہے جو ایک غریب بچے کے لیے, اور چاہے امیر ہو یا غریب, یہ بہرحال ایک برڈن ہے. ایک بچہ اساتذہ کو گفٹ لائے, کسی کو 10 اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں تو 10 کے 10 کو لانا ہے. تو آپ سوچیں خود کہ ایک پیرنٹ کہاں سے ایک بچے کے لیے 10 اساتذہ کے لیے گفٹ لا سکے. یہ تو امپاسبل ہے, اور یہ جائز بھی نہیں ہے, کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. لہذا ایز این ایجوکیشنسٹ میں آپ کو یہی بتاؤں گا, میں تمام اسکول کے چیئرمین سے اپیل کرتا ہوں, پرنسپل سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو اور پیرنٹس کو پہلے ہی آگاہ کرے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی بچہ کسی استاد کے لیے, پرنسپل کے لیے, چیئرمین کے لیے کوئی گفٹ لائے اسکول کے اندر, تاکہ ایک جیسا ماحول, یکتائی پیدا ہو بچوں میں. کوئی بچہ لائے, کوئی بچہ نہ لائے. ایک بچے کو کمپلیکس ہوتا ہے کہ میرے کلاس میٹ نے میری میڈم کو گفٹ دیا, میرے سر کو گفٹ دیا, مجھے کیوں نہیں دیا گیا. اس کو ایک کمپلیکس دماغ میں رہتا ہے. لہذا کتنا بہتر ہے نہ لانا ہے. We should not get. I request parents that they should not send any gift to any teacher, because it creates indiscrimination among the teachers, and there is a sort of what we called some differences occur between the child and this teacher, where he gets gift for one teacher and not for the other teacher. It is natural. نیچرلی ہوتا ہے. ایک ٹیچر کو, ایک استاد سوچتا ہے کہ اس پیرنٹ کو میں نے بھی بچے کو پڑھایا تھا, اس نے بھی پڑھایا تھا, اس کو کیوں گفٹ بھیجا, مجھے نہیں بھیجا. تو رنجش سی رہتی ہے. تو ایسی رنجش, ایسی جیلسی, ایسے پریجوڈس کو دور کرنے کے لیے آپس میں جو ٹیچرز میں بھی ہوتا ہے بہن میں, اٹ از بیٹر دیٹ وی شوڈ ناٹ encourage these acts which are very much immoral. یہ غیر اخلاقی ہے, مجھے نہیں لگتا یہ اچھا ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو گفٹ نہیں دینا ہے, نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ایک خلبلی سے مچی ہے. خلبلی نہیں ہے یہ. آپ دیکھو نا, ایک بچہ ایک استاد کو جسے 8 اساتذہ پڑھا رہا ہے, ایک کو گفٹ لائے گا, 2 کو, تو 6 ٹیچرز کا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں. لہٰذا ایک اسکول کے چیئرمین کو کمپلیٹ پابندی لگانی چاہیے, ڈونٹ گیٹ دا گفٹس. البتہ ٹیچرز ڈے کے دن جو بچے ہیں ان کو استادوں کی طرف سے کچھ کھلایا جائے. اگر بچوں سے ہی 10-10, 20-20 روپیہ لیے جائے, اساتذہ خود 50-50 روپے جمع کر کے, ہم ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی کچھ پیسہ دے دیں گے, تو اس دن بچوں کو کچھ کھانے کے لیے ہم ہی لائیں گے, ٹیچرز سے لائیں گے, اور ٹیچرز کی بچوں کے ساتھ مل جل کر کچھ کھائیں گے.
to enjoy the Teachers' Day. نہ کہ یہ ظلم کہ گفٹس لاؤ ہر ٹیچر، تو مصیبت ہے، مصیبت یہ ہے. مصیبت اچھا ہے. کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ بچوں کو کیا اس سسٹم پر بین لگانا چاہیے کہ گفٹ سسٹم پر؟ دیکھو جی، کیپنگ ان ویو دی سینسٹیونیس آف اے چائلڈ ان کنسیڈریشن، بچے جو سینسٹیو ہوتے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر، اور ٹیچرز میں بذات خود جو سینسٹیونیس ہوتی ہے، ایک چیز کو گفٹ لاؤ دوسرے کو مت لاؤ، اس کو مد نظر رکھ کر ایک رنجش جو آپس میں پیدا ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کسی بھی صورت میں ایسے گفٹس پہ اور اسکولوں کے اندر ایسی تقاریب کو اس طریقے سے بنانا جو جائز نہ ہو، بچوں کو آگاہی کرے کہ ٹیچر کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے اور ٹیچر کو آپ کے ساتھ کیا پیار محبت ہے. اس کا نام ہے ٹیچرز ڈے. لیکن گفٹس لانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں. تو گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے. گورنمنٹ شوڈ بین such things in the schools. It should not be encouraged. یہ بہت غلط بات ہے. I am not with it. As a teacher, as an educationist, I do not like these things. Neither I boost such things. ایسے چیزوں کو پروو کرنا میرے خیال میں بہت غلط بات ہے. اچھا سر، بہت سارے جیسے ڈے منائے جا رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں کہ اخلاقی تعلیم کا سکولوں میں، کالجوں میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں فقدان ہے، کمی ہے. اگر اخلاقی تعلیم کا ایک پیریڈ رکھا جاتا تو یہ سارے ڈے منانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس پیریڈ میں ایک ایک کر کے آپ کو میں ایک بتا دوں، جب کوئی ڈے پرٹیکولرلی بنایا جاتا ہے تو ایک جانکاری ہوتی ہے بچے کو، تعلیم، ایک واقفیت ملتی ہے بچے کو تعلیم کے میدان میں کہ اس دن کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اور اسی دن اسے پوری طرح سے جانکاری ہوتی ہے ایک ٹیچر کو کہ آج بچوں کا دن ہے، اور ایک استاد کو بچوں کو آج استادوں کا دن ہے. تو ہمارے کیا اخلاقی فرائض بنتے ہیں ٹیچر کو ریسپیکٹ کرنے کے، اور ایک ٹیچر کو یہ پتہ چلتا ہے بچوں کے دن سے کہ کس طرح سے جواہر لال نہرو بچوں سے پیار کرتے تھے. تو اس کا ایک میسیج ملتا ہے دونوں سائڈ سے. یا کوئی بھی ڈے ہے، مدر کی اہمیت کیا ہے مدرز ڈے پہ، کہ مدر کا پیار جو ہمیں بچپن میں ملتا ہے، جو وہاں بہت سختی ہوتی ہے ہماری ماں کو پالتے پالتے ہمارے بچپن میں، اس کے متعلق اگر بچہ واقفیت حاصل کرے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کو تقاریب جیسا ٹچ دینا، اس کو رسم و رواج ایسے پیدا کرنا جسے سماج میں ایک طریقے سے وہ انتشار پیدا ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ود اٹ. یہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. ہاں، بچوں کو تعلیم دے دو، تعلیم میں بتاؤ، واقفیت دے دو کہ اس دن کی افادیت، امپورٹنس کیا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ ضروری ہے کیونکہ تعلیم کا حصہ ہے. ہر ڈے، انڈیپینڈنس ڈے کیا ہوتا ہے بچوں کو بولنا ہے کہ نہیں. یا اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن جب بنا ملک کا تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے. ہر ڈے کی اہمیت ہے، لیکن یہ ایک ایجوکیشن کا حصہ ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہر ڈے کے لیے دے دو، یا پریئرز میں اسمبلی میں صبح بتاؤ کہ یہ دن جو آج ہم جو مدرز ڈے ہے، پیرنٹس ڈے ہے، ٹیچرز ڈے ہے، یہ اس کی بنیادی ہسٹری کہاں سے شروع ہوئی اور یہ ڈے کیوں منایا جا رہا ہے، یہ کافی ہے. دیکھیے دن بھر اسکولوں میں کھلبلی مچانا بچوں کی تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے. ایک ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو ہم 1.5 گھنٹے میں بچوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور اساتذہ کرام بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. 1.5 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے. تو دن بھر کیوں تقاریب ہے، تو غلط بات ہے. البتہ بچے اپنے ٹیچرز کو کچھ کھلائے پلائے. میں نے ہر بچے کو بولا 10-10 20-20 روپیہ لاؤ، 1-2 ٹیچر میں کلاس میں رکھ لوں گا اور ان کو کھلا پلا. ٹیچرز کو بھی بولا آپ بھی کنٹریبیوٹ کرو، بچوں کو بھی آپ کچھ کھلاؤ. اس سے ایک رشتے میں مضبوطی ہو جاتی ہے، پیار محبت کے لیے. لیکن گفٹس لانا، ہیوی گفٹس، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اچھا سر، ایک اور مصیبت سمجھتا ہوں میں اس سے کھڑی ہو گیا ہے کہ بچوں کو پوری رات سکول میں ٹھہرایا جا رہا ہے، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، گیت گانا، ناچ گانا کیا جا رہا ہے،
बैंड बाजा बजाया जा रहा है, तो ये भी हो रहा है। मतलब मुझे पता नहीं वो क्या मना रहे हैं, मगर ऐसा हुआ है, देखो कैप्स ऐसा जो हो है, भी रहा है। कैप्स जो है, छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के हैं, इनको बचपन से एक आदत बनाई जाती है कि हो सकता है कि आप कल माँ बाप के बगैर किसी बोर्डिंग स्कूल में हो, तो इनको ये ट्रेनिंग एक मिलती है, एक रात के लिए वो अपने माँ बाप से अलग रहते हैं। तो वो एक कोई स्कूल अगर जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है श्रीनगर में, वो ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं ऑर्गेनाइज, लेकिन उनका मकसद अलग होता है। उनका मकसद ये होता है बच्चों को बचपन से ही इस बात की ट्रेनिंग देना कि वो कल अकेले बैठने के लिए रात को तैयार हो जाए कि माँ को बाप को हर समय पर ढूंढे। किसी में अचानक बच्चा किसी जगह रात को फंस गया तो उसे पता होना चाहिए कि अगर मैं आज रात माँ बाप से दूर हूँ, कल मैं माँ बाप से फिर मिलूंगा। उसके दिल से वो डर निकल जाए। उन कैप्स का मतलब ये होता है। वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जो आप बोलते हो पटाखे छोड़ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है पटाखे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता बच्चे को रात भर घर से दूर रखना, इससे एक कैपिंग कंसेप्ट होता है, लोनलीनेस का कॉन्सेप्ट बच्चे में जाता है कि क्या होता है माँ बाप का प्यार, और जब हम कैंप्स में बैठते हैं यहाँ किस तरीके का माहौल होता है। इसे डिफरेंट दो माहौल मिलते हैं। ये एजुकेशन का एक हिस्सा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा एजाज साहब, जिस बस्ती में ऐसे स्कूल में ऐसा मनाया जाएगा, पटाखे छोड़े जाएंगे, बैंड बाजा बजाया जाएगा, मशाल बरदार वहाँ पे जुलूस निकलेगा, तो उस बस्ती को मुसीबत तो है ही, हाँ, तो बस्ती को क्यों मुसीबत में डालेंगे? देखो एक दिन तो बच्चों के लिए अगर बस्ती को सख्ती भी हो जाए, हर बस्ती में तो शादियां होती है 10-10-20, जब उस दिन उनको मुश्किल नहीं होता है तो बच्चों के लिए क्या है, फिर एक रात बच्चों के लिए देंगे, इसमें क्या है? हाँ। अच्छा सर, एक खास चीज है, सब डे जैसे मना फादर्स डे मनाए रहे हैं आप, मदर्स डे मनाए या वगैरह वगैरह बहुत सारे डे मनाए जा रहे हैं आप ये डे क्यों नहीं मना रहे हैं कि जैसे असातिज़ा की तरफ से बच्चों पर गैर इखलाकी हमले हो रहे हैं, गैर इखलाकी ज्यादतियां हो रही है, या जहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे करे, केस बच्चे करे। असातिज़ा की तरफ से अच्छा, बच्चों पर हो रहे हैं, बहुत सारे केस रजिस्टर भी हुए हैं, गैर इखलाक सोज हमले हुए हैं बच्चों पर, गैर इखलाकी चीजें हरकतें हो रही है, तो बहुत सारे केस रजिस्टर भी हुए हैं। तो इस पर आप कोई दिन क्यों नहीं मनाते हैं कि आप प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसे असातिज़ा यही को तो है ना निकाला इन दिनों का जाए? मकसद। यही दिनों का मकसद यही है ना कि टीचर्स डे हम क्यों मना रहे हैं, ताकि टीचर को पता चले कि मेरी बेटी जो घर में है वही कल मेरी स्टूडेंट है। एक उस्ताद को ये पता चले कि मेरा छोटा लड़का जो है वही कल मेरा वो कल किसी का स्टूडेंट है। तो ये पेरेंट टीचर कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे दिन बनाए जा रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद ये है कि एक टीचर को पूरी तरह से जहन नशीन हो जाए, जहन में आ जाए कि बच्चे के साथ मेरा वही रिश्ता है जो मुझे घर में अपने बच्चे के साथ, बहन के बच्चों के साथ, भाइयों के बच्चों के साथ रिश्ता है, बराबर वही बच्चा मुझे, वही रिश्ता मुझे स्कूल के बच्चों के साथ जिनको मैं पढ़ाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट एक टीचर में होना चाहिए। और किसी वक्त तो अब कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते हैं। अब एक प्रिंसिपल चेयरमैन को क्या पता है कि मैंने 10 भर्तियाँ की, 10 में एक कोई मतलब सैवेज भी हो सकता है, वैसी भी हो सकता है। तो ऐसे वैसी लोगों को अल्लाह ही संभाले, तो उनको फिर खुदा रखा। आपको पता है कि अल्लाह ताला से इनको सजा भी मिलती है। जो बच्चों के साथ ज्यादती करे तो उसकी जिंदगी भी क्या होगी। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि समाज में खुद ऐसे अनासिर अल्लाह तबारक व तआला मिटा दे, और ऐसे अनासिर की जिंदगी भी ज्यादा न हो जो बच्चों के साथ ज्यादती करे। ये मेरी दुआ है। एजाज साहब, सरकार ने डोनेशन पर पाबंदी लगा दी है, कोई बच्चा या कोई पेरेंट डोनेशन स्कूल को नहीं देगा, मगर ऐसा है स्कूल डोनेशन ले रहे हैं, रसीद नहीं दी जा रही है, और पेरेंट से कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने किसी इसके से ये बात नहीं देखो कहना जी, कि मैंने डोनेशन दी इससे है। पहले भी मगर मैंने क्या करें यहाँ पे? बहुत सारे इंटरव्यूज जो लिए गए मेरे से, मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पेरेंट ही गलत है। पेरेंट लेके जाता है डोनेशन कि मेरे बच्चे को एडमिशन हो जाए, तो स्कूल वाला क्या करेगा। पेरेंट खुद बोलता है कि मुझे रसीद की कोई जरूरत नहीं, मुझे एडमिशन दे दो। तो आप बाज़ चीज बने इसे, हम बीच में क्यों अगड़े। कोई पेरेंट चाहता है कि मुझे बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाए, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूँ, तो वो खुद गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है कि ऐसी शिकायत लेकर
اگر وہ گورنمنٹ کے پاس جائے کہ یہاں پہ زیادتی ہوئی میرے ساتھ، نہیں جاتا ہے، وہ بولتا ہے مجھے ایڈمیشن ہونا چاہیے. تو اس میں پیرنٹس کو خود روک تھام لگانی ہے اپنے آپ کو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہم کیوں پھر غلط خود کر رہے ہیں؟ جب تک پیرنٹ سمجھے تب تک ایسے اسکول والے نہیں سمجھیں گے. یہ پیرنٹ یہاں اعجاز صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے کرپشن کی ایک راہ کھولی جا رہی ہے. جب کوئی پیرنٹ اس کے پاس بھی 2 نمبر کا پیسہ ہوگا تو پیسہ لے کر کے اسکول میں جائے گا، 1,00,000 2,00,000 ڈونیشن دے گا تو بچے کا ایڈمیشن لے گا. تو یہ ایک کرپشن ہے اور میں ذاتی طور پر کرپشن کے خلاف ہوں. تو آپ اس سلسلے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے اس کو سماج سے ایک ساتھ ہم دور نہیں کر سکتے. ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ میرا کام نپٹ گیا، میرا کام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ امورلی ہو گیا، مورلی ہو گیا. اس کو اپنے کام سے انڈیویجول لیول پہ غرض ہے. جب تک ایک فرد اپنے آپ کو ایک سوسائٹی کا ذمہ دار مانے تب تک ایسا ہوتا رہے گا. ایک فرد کو ماننا ہے کہ میں ایک سوسائٹی کا ذمہ دار شہری ہوں، میں یہ غلطی نہ کروں. جب تک میں یہ غلطی خود چھوڑ دوں، ایک کر کے ایک سماج بن جاتا ہے. تو انڈیویجول لیول پہ ہمیں روک تھام کرنی ہے. Once we will stop it at the individual level, later on it is possible for the society. These corruption like things can vanish. Till then it is impossible. اعجاز صاحب آخر میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک کوئی پیغام دیجیے آپ محکمہ جو آپ کا ایجوکیشن ہے اس سسٹم پر کوئی پیغام دیجیے. آپ بچوں کے لیے کوئی پیغام دیجیے، والدین کے لیے کوئی، سوسائٹی کے لیے کوئی پیغام دیجیے آپ، مگر ایجوکیشن کے حوالے سے. بس یہی میرا مقصد ہے، یہی میرا مطلب ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خود اپنے آپ کو آپ سنبھالو. جب پیرنٹ اپنے آپ کو خود سنبھالے اس کا بچہ نیچرلی سنبھل جائے گا. جب ایک پیرنٹ سماج کا ہر فرد اپنے آپ کو کرپشن سے دور رکھے، ہر فرد دیکھیں ہم نصیحت کریں دوسروں کو، خود پیچھے دے دے رشوت. یعنی پوری طرح سے ڈیسیژن لے لو کہ میں غلط کچھ نہیں کروں گا. ایک فرد جب ہر دن ڈیسیژن لے گا تو خود سماج سنبھل جائے گا. بس میری نصیحت یہی ہے کہ اللہ کا خوف رکھو. جو کچھ اللہ کا پیغام اوپر سے آیا ہے جب بھی ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو سماج میں پھر آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں جن کو شاید روکنا ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا، اور شاید ہمیں اللہ بھی پھر ایسی مشکلات، ایسے مصائب سے بچا نہیں سکتا. اعجاز صاحب ڈرگس کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ کیا ہے کہ اس پر روک لگے، اس پر روک لگے، اس پر پوری طرح سے روک تھام ہو جائے. کس بات پہ؟ ڈرگس، ہاں ڈرگس پر. مگر کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی بازار میں ڈرگس کا یوز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اخلاقی کمزوری ہے. ہر ایک کوشش کر، دیکھو پیرنٹس تو اپنی طرف سے، پولیس اپنی طرف سے، ٹیچرز اپنی طرف سے. اب جب سماج میں کوئی چیز اندر گھس گیا تو اس کو پھر اچانک سے یا سڈنلی ہم ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ٹائم لگے. اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ سوپور میں جو کام پچھلے کئی سالوں سے پولیس کر رہی ہے اور ٹیچرز کر رہے ہیں یا سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، بہت کم سوپور میں اب ڈرگس ہو گیا. اور ماشاءاللہ میں یہ بتاؤں کہ میں اپنے اسکول کی میں آپ کو گارنٹی دے دوں گا کہ یہاں پہ اب کوئی بھی بچہ ہم نے اس سال پچھلے 2 سالوں سے ایسا نہیں پکڑا جو ڈرگس پہ انوالو ہو. جبکہ آج سے 5-6 سال پہلے ہمیں 8-10 بچوں کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ دینی پڑتی تھی ڈرگس کے حوالے سے، یا پولیس کے حوالے کرنا پڑتا تھا، یا ماں باپ کے حوالے کرنا پڑتا تھا کہ آپ کے بچے کے جیب سے یا بیگ سے ڈرگس لکھ دے. لیکن آج 2 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، پچھلے 2 سالوں سے ہم بچوں کو ایک خوف سا طاری ہو گیا ہے ڈرگس کا. اسے مر جاتے ہیں، اسے زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ خوف اب طاری ہو گیا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ایسا کرے کہ ہمیں اس خطرناک بیماری سے چھٹکارا ملے، بچوں کو چھٹکارا ملے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے بنسبت ان کی جس سے ہمارا سماج. ناظرین، یہ تھے اعجاز صاحب، نائڈر فیلڈ انسٹیٹیوشن کے سربراہ چیئرمین، ہمارے اس پروگرام میں مہمان تھے. ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا، اور ان کا ہم سواگت بھی کرتے ہیں، ان کا ہم استقبال کی چلو میں بھی آپ کو شکر گزار ہوں پروگرام میں آنے کا کہ آپ نے اس ٹاپک کے لیے مجھے چنا.
آئی ایم ویری تھینک فل. السلام علیکم. آپ نے اس ٹاپک کے لیے چنا مجھے، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم.